جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 22 آیت سے 26 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 12 باب 22 آیت سے 26 آیت تک، اور میں تلاوت کے لیے کہوں گا کہ پاسٹر راشد سامنے آ کر اس ورد کی تلاوت کرے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل 12 باب 22 سے 26 آیت تک۔ کتاب مقدس میں مقدس یوحنا رسول کی معرفت یوں رقم کیا گیا: فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا۔ پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ کتاب مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آمین۔ ہم اس کلام کے لیے کلام کے اس حصے کے لیے دعا مانگیں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے محترم پادری سائمن جو ہیں، سائمن جان، وہ سامنے آ کر دعا مانگیں۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے خوبصورت لمحات میں اس کی موجودگی کو یقیناً جانتے ہوئے ہم اس کے حضور میں اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں۔ خدا قدوس مہربان بزرگ جلالی آسمانی باپ، تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں خداوند لشکروں کے خدا، کہ تو جو ہے جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ خداوند قادر مطلق خدا، تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا، سارے وقت میں تو ہی نے ہم سب کو سنبھالا ہے۔ اے میرے خدا، اس وقت کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جس میں اے میرے خدا ہم سب تیرے گھر میں جمع ہیں، تیری بارگاہ اقدس میں جمع ہیں میرے خدا۔ جلال کے بادشاہ، اور آج کے میرے خدا تیرے مقدس کلام کو ہم سب سننے کے لیے تیار ہیں۔ اے میرے خدا، جو تیرے حصہ جو کلام مقدس میں سے پڑھا گیا، ہاللیلویہ خداوند لشکروں کے خدا، منت کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن، ہمارے خیال، ہمارے سوچ کو چھو خداوند، تاکہ تیرے اس مقدس کلام کو جب تیرا بندہ، تیرا خادم ہم سبوں کے درمیان میرے خدا شیئر کرے تو ہمارے دل اس کو قبول کرنے والے ہوں خداوند، تاکہ اس تیرے مقدس کلام کے وسیلہ ہماری زندگیاں برکت پائیں۔ مسیح یسوع کے پاک اور بزرگ نام سے سب کچھ مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزوں، میں زیادہ لمبا لیکچر نہیں دوں گا، اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس جو خاص پوائنٹ ہیں جو خدا کے پاک روح نے مجھے دیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بانٹ سکوں۔ خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے یعنی یسوع مسیح کے لیے، وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، اور اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ پہلی بات تو خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں
کہ جب یہ الفاظ کہ جو کوئی اپنی جان کو خداوند یسوع مسیح کے لیے عزیز رکھتا ہے وہ اپنی جان کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو کوئی اپنی جان مسیح یسوع کے لیے کو عزیز نہیں رکھتی وہ حقیقت میں تو وہ شخص زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنی جان کو اس کی جان محفوظ نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس میں جیسے میں نے کہا میں اختصار سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یسوع مسیح سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ یسوع مسیح سے کیا محبت، ہر چیز سے زیادہ جب آپ یسوع مسیح کو چاہتے ہیں تو یقیناً اس کا ثبوت بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ جب خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ جن چیزوں سے مجھے محبت تھی اب میں ان کو کیا سمجھتا ہوں، کوڑا سمجھتا ہوں، یعنی گویا ہر چیز سے زیادہ وہ یسوع سے پیار کرتا ہے، اور جو چیز یسوع مسیح اور کے خلاف یا یسوع مسیح کے اور اس کی محبت کے میں درمیان آتی ہے وہ اسے پھینک دیتا ہے، اور اسی کا نام ہے یسوع مسیح کے لیے اپنی جان دینا، قربان کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ کبھی ہم سوچتے ہیں لیکن آپ روز مرہ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، روز مرہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی یسوع مسیح سے محبت، پادری صاحبان بھی اور عام لوگ بھی، کہ کیا میں یسوع کو عزیز رکھتا ہوں یا اپنی جان کو۔ تو آپ روز چیک کر سکتے ہیں کہ جب آپ سب سے زیادہ اول درجہ اپنی زندگی میں اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے زیادہ اول درجہ یسوع مسیح کو دیتے ہیں تو پھر واقعی آپ یسوع مسیح کے سچے فالوور ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، میں کوئی فتویٰ دینے کا اختیار نہیں رکھتا، تو پھر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح سے محبت آپ کی سچی ہے یا نہیں۔ مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری خاطر اس دنیا میں اپنی جان کو کھوتا ہے وہ محفوظ بناتا ہے۔ یسوع کی خاطر، اور جو یسوع کی خاطر اپنی جان نہیں دیتا وہ غیر محفوظ بناتا ہے۔ تو یہ پہلا اس میں سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہماری محبت یسوع مسیح سے کیسی ہے۔ پھر یہاں یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور وہ میرا خادم ہوگا۔ یہ سرونگ گاڈ، خدا کی خدمت، یہ بعد میں ہے، پہلے فالوور بننا ہے، اور اگر کوئی فالوور نہیں ہے تو وہ بشپ صاحب ہو، پادری صاحب ہو یا کوئی صاحب بھی ہو تو وہ صاحب ہو سکتا ہے لیکن یسوع مسیح کا خادم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مسیح خداوند نے یہ چیلنج کیا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی خودی سے انکار کرے، میرے پیچھے ہو لے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے پہلے اس کی پیروی کرنا پہلا قدم ہے، اور اگر کوئی اس کی پیروی نہیں کرتا
تو وہ خادم ہو سکتا ہے، یسوع مسیح کا خادم نہیں ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے، میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، تو پیچھے ہو لے۔ تو یہ ضروری ہے۔ فالوور کا کام ہے یسوع مسیح کی پیروی میں چلنا، جہاں یسوع کہتا ہے اس کے پیچھے چلنا۔ اور کبھی کبھی ہم اتنے ہوشیار اور لائق ہو جاتے ہیں کہ ہم یسوع کو پیچھے لگا لیتے ہیں اور خود آگے چلتے ہیں، اور یسوع مسیح کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو فالو کرے۔ یعنی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں میں یسوع مسیح کا فالوور ہوں، لیکن یسوع کو پتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنا فالوور بنا رہا ہے، یعنی مینوں پیچھے لایا ہے۔ تو یہ المیہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اپنے انجام سے وہ باخبر ہو یا نہیں۔ آخری بات، بائبل مقدس میں مسیح خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ یقیناً جو دل سے اس کی پیروی کرتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح خود اور مسیح خدا نے فرمایا میرا باپ اور میں ہم دونوں اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ سکونت کریں گے۔ اور اس سے بڑی عزت کوئی نہیں ہے کہ اس زمین پر بھی خدا ہمارے ساتھ ہو اور مرنے کے بعد ہم خدا کے ساتھ ہوں۔ اور یہ شرف انہی لوگوں کو ہے جو میرے منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح سے عشق کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور وہ اس دنیا میں بھی، یہ لوگ دیکھیں نا بے سکونی ہے پوری دنیا میں، تو اس کی ریزن ملک اور دیگر طرح نہیں ہے، اس کی ریزن ہم خود ہیں کہ اگر واقعی آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو پھر آپ پاکستان کے دنیا میں کسی کونے میں بھی رہیں، آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، اپنی باتوں سے، اپنے سب ایوری، کیونکہ جو کوئی سچا پیروکار ہے وہ ایمان رکھتا ہے کہ زمین پر بھی خدا یسوع مسیح اس کے ساتھ ہے، اور مرنے کے بعد ہم یسوع کے پریزنس میں، حضوری میں ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس سے کوئی بڑا اور شرف مجھے نظر نہیں آیا اس 31-32 سالہ خدمت میں۔ میں جب آج سے 31 سال پہلے خدا نے مجھے زبردستی اس خدمت میں لایا تو میں اپنے بیٹے کی طرح ہی اسی ایج میں تھا۔ تو اس وقت میں نے کئی بار بائبل کو پڑھا، لیکن میں یہ لفظ اس کو اپنے اندر کبھی سنجیدگی سے شاید نہیں لیا اس آیت کو کہ یہ کتنی آنر کی بات ہے یسوع کی پیروی کرنا سب لوگوں کے لیے، اور پھر خاص طور پر جب وہ کسی ناچیز کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے تو اس ناچیز کے لیے کیا ہی عزت کی بات ہے۔ اور اس وقت میں اس خدمت کو ریفیوز کرتا رہا، لیکن جب خدا نے مجھے بنا دیا تو میں بعد میں کئی بار رو رو کر خدا سے کہتا مجھے معاف کرنا، میں اس آنر کو جو تو مجھے دینا چاہتا تھا میں اس کو رد کرتا رہا، تو مجھے عقل نہیں تھی کہ اس سے بڑی تو کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ کسی سپر پاور کی آسمانی باپ کیا کرے گا؟ عزت کرے گا، یہ نہیں لکھا۔ کسی بڑی طاقت کی وہ عزت کرے گا، یہ نہیں لکھا۔ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، اور اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ یہ کون سا باپ؟ بولے ذرا سب، کون سا باپ؟ آسمانی باپ۔ اب مجھے بتاؤ اس سے بڑی آنر کیا ہے کسی کے لیے؟
اس زمین میں جتنی زندگی ہے وہ سب کچھ کر کے چلے جائیں گے، لیکن آسمان کا خدا آپ کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ آپ کے زمین پر بھی آپ کے ساتھ ہو، وہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہو کہ جب آپ کی روح نکلے تو اس کے بعد آسمان آپ کے لیے کھل جائے۔ اس سے بڑا کوئی اور شرف نہیں ہے، یہ کسی اور عہدے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی طاقتور آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو یسوع مسیح کی کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑا، اور صرف یہ دنیا کا آنر نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی آنر ہے کہ وہ لوگ خداوند کی حضوری میں بھی انہیں کھڑے ہونے کا شرف ملے گا۔ اس لیے میں جو لوگ خدمت میں ہیں اور آگے بھی جو لوگ آئیں گے، میں اس 31 سالہ میں خدمت میں بہت سارے نشیب و فراز آئے، اتنے میں کرائسس میں گزرا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اور میرا خاندان، بیوی بچے مٹ جائیں گے۔ میں اس خوشی کے موقع پر ان دکھوں کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن خدا کے جلال کے لیے یہی چیز مجھے تقویت دیتی رہی کہ کائنات کا مالک خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور خدا کے کلام میں مسیح یسوع پالوس کے پاس آ گئے قید خانہ میں، جب اسے 40 اپنی ہی قوم کے لوگوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو مسیح یسوع نے کہا، اے پالوس چپ نہ رہ، کہے گا میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی تجھے ضرر پہنچا نہ سکے گا۔ کیونکہ مسیح خداوند نے جی اٹھنے کے بعد کہا، میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کا اختیار میرے پاس ہے۔ تو اس لیے میں تو جو میرا تجربہ ہے، آبزرویشن ہے، اور کلام مقدس کی روشنی میں اس سے بڑھ کر کوئی اور آنر نہیں ہے کہ آپ کا بچہ، اگر یہ کونسلر تو چھوٹے موٹے کام ہے، میری نظر میں آپ بادشاہ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، یہاں تک کہ امریکہ کا صدر ہونا بڑے فخر کی بات ہے، تو میں اس کو بھی زیرو کہتا ہوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ چند روزہ ہے، 4 سال کے بعد وہ اسے بدل دیں گے، اس کے بعد اس کی قبر پر بھی کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن یہ آنر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت اس زمین پر بھی اور مرنے کے بعد آسمان پر بھی۔ سو خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے ایمان کو خدا مضبوط بنائے، آمین۔ قدوس قدوس خدا، اے زندہ جلالی، اے زندہ خدا، قدوس 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 خدا، اے زندہ جلالی، اے زندہ خدا، تیری رحمتیں تیری برکتیں یوں ہی ہم پر رہتی سدا، قدوس 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 خدا، اے زندہ جلالی، اے زندہ خدا۔
فضل سے اپنے بھر دے تو مجھ کو، زور اپنا دے دے جلالی خداون. فضل سے اپنے بھر دے تو مجھ کو، زور اپنا دے دے جلالی خداون. ساتھ تو میرے رہے یوں سدا، اے زندہ جلالی، اے زندہ خدا. قدوس 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 خدا، اے زندہ جلالی، اے زندہ خدا. تو ہی شفا دیتا، تجھ سے ہے جیون، تو وعدوں کا سچا جلالی خداون. تو ہی شفا دیتا، تجھ سے ہے جیون، تو وعدوں کا سچا جلالی خداون. تیرے بن میں کچھ بھی نہیں ہوں خدا، اے زندہ جلالی، اے زندہ خدا. قدوس 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 خدا، اے زندہ جلالی، اے زندہ خدا. تجھ سے جو مانگا ہمیشہ ہے پایا، مجھ پہ رہے تیری رحمت کا سایہ. تجھ سے جو مانگا ہمیشہ ہے پایا، مجھ پہ رہے تیری رحمت کا سایہ. تو افضل و برتر ہے میرے خدا، اے زندہ جلالی، اے زندہ خدا. قدوس 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 خدا، اے زندہ جلالی، اے زندہ خدا. کا چشمہ تو، میری تسلی کا چشمہ تو، اے پاک روح، اے پاک روح، اے پاک روح، اے پاک روح. میری تسلی کا چشمہ تو. لگی ہے تجھ سے امید میری، ہے میری جان کو تلاش تیری. لگی ہے تجھ سے امید میری، ہے میری جان کو تلاش
मेरी, मैं तेरा प्यासा हूँ मुझको छू, मैं तेरा प्यासा हूँ मुझको छू। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, मेरी तसल्ली का चश्मा तू। जिंदगी बख्शी का नाम तेरा, तू सबसे ऊंचा बुर्ज मेरा। जिंदगी बख्शी का नाम तेरा, तू सबसे ऊंचा बुर्ज मेरा। करेगा मुझको तू सुर्खरू, करेगा मुझको तू सुर्खरू। है पाक रूह, है पाक रूह, है पाक रूह, है पाक रूह, मेरी तसल्ली का चश्मा तू। राह है तू जिंदगी, तारीकियों में तू रोशनी। राह है तू जिंदगी, तारीकियों में तू रोशनी। ये सच है दुनिया का नूर तू, ये सच है दुनिया का नूर तू। है पाक रूह, है पाक रूह, है पाक रूह, है पाक रूह, मेरी तसल्ली का चश्मा तू, मेरी तसल्ली का चश्मा तू। है पाक रूह, है पाक रूह।